بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 282 اور آیت نمبر ہے 52 اور 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم لائے ہیں ان کے پاس، بکتاب، ایک ایسی کتاب، فصلناہ کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا اس میں، علی علم، علم، ہدن، ہدایت، ورحمتاً، رحمت، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ هل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا تأویلہ، مگر اس کے انجام کا، یوم یأتی، جس دن آئے گا، تأویلہ، اس کا انجام، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، جنہوں نے پہلے اس کو بھلا دیا تھا، قد جاءت، وہ کہیں گے کہ تحقیق آئے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، برحق، سچائی کے ساتھ رسول ضرور آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارش ہے، فیشفعوا لنا، جو سفارش کر دے ہمارے لیے، او نرد، یا لوٹا دیا جائے ہمیں، فنعمل، ہم عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، علاوہ اس عمل کے جو پہلے ہم کرتے تھے، قد خسروا، تحقیق خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، وضل عنہم، اور وہ گم ہو گئے ان سے، ما کانوا یفترون، جن کے بارے میں وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ بات یہ ہے کہ پیچھے ایک لمبی بات ہوئی ہے، حق اور سچ، جنت والوں کی، جہنم والوں کی، اصحاب اعراف کی، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حل یہ ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک کتاب بھیجی، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس کتاب کے اندر زندگی کے طریقے ہیں، اخلاقیات ہیں، حلال و حرام ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھروں کے معاملات کیسے ہیں، ٹھیک ہے، تجارت، لین دین، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، چغلی، غیبت، یہ ساری چیزیں سینوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ جو آدمی ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور قرآن اس کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اگلی آیت میں ہے، هل ينظرون الا تأویلہ، مشرکین مکہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ینظرون، انتظار کے معنی میں، انتظار کرتے تھے، کس چیز کا، الا تأویل، تأویل کہتے ہیں انجام، اصل حقیقت۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس قرآن کا انجام دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انجام سے مراد جو باتیں قرآن کے اندر ہیں، آیا وہ سچی ہیں کہ نہیں، ہم دیکھیں گے کہ قبروں سے مردے زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم نے یہ باتیں دیکھ لیں جو قرآن کہتا ہے کہ قبروں سے مردے زندہ ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، حشر نشر ہوگا، اللہ کے حضور پیشی ہوگی، قیامت ہوگی، محشر ہوگی، جہنم ہوگی، یہ ساری چیزیں جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب ایمان لائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے، هل ينظرون الا تأویلا، وہ انتظار کرتے ہیں اس قرآن کی حقیقت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، یوم یأتی تأویلہ،
اور تم جس حقیقت کا انتظار کر رہے ہو، جس دن وہ حقیقت آ جائے گی پھر تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے قبروں سے مردہ زندہ ہوتا دیکھ لیا پھر تو ایمان کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اب فائدہ ہے۔ تو جس دن یہ قرآن کے انجام کو دیکھ لیں گے، قرآن کی سچائی کو، قرآن کی حقیقت کو پہچان لیں گے، یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے اس سے پہلے، یعنی انجام آنے سے پہلے اس قرآن کا انکار کیا تھا، اس کو بھولے ہوئے تھے، اب انہیں یاد آئے گا، او قد جاءت رسل ربنا بالحق، اور جو رسول آئے تھے نا سارے سچے تھے۔ جب انجام کو پہنچ جائیں گے، موت کو دیکھ لیں گے، قبر سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر کہیں گے رسولوں نے باتیں سچی کی تھی، ساری رسولوں کے پیغامات سچے تھے، فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، اب کیا ہوگا، اب کوئی سفارش ہی ڈھونڈ لو، اور ہماری تو سفارش کی ہو سکتی ہے، پلے ہمارے ککھ نہیں، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ایسا ہو کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ہم دوبارہ وہ کام کریں گے جو اب ہم نے نہیں کیے، یعنی پہلے ہم برے کام کرتے تھے، اب ہم اچھے کام کریں گے، تو یہ دونوں کام نہیں ہوں گے، دونوں کام نہیں ہوں گے، نہ تو کوئی سفارشی ہوگا۔ اصل میں سفارش کے معاملے میں قرآن بالکل واضح ہے، کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، انبیاء بھی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے، سفارش ہوگی ضرور لیکن اپنی مرضی سے نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کی سفارش کر دوں، نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا نیک عمل کرنے، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تیرا بابا نبی ہے تجھے چھڑا لے گا، اگر اللہ کا حکم نہ ہوا تو میں بھی نہیں چھڑا سکتا، اس لیے تو فرما رہے تھے اچھے عمل کر لو۔ تو اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکے گا، ہاں جس کو اللہ حکم دے گا، جس کے بارے میں حکم دے گا وہ سفارش کرے گا۔ اللہ کسی نبی کو حکم دے گا فلاں کے بارے میں سفارش کر، وہ کرے گا، اس کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ تو جس کو جس کے بارے میں سفارش کا حکم ہوگا وہ کرے گا، عامی آدمی کسی کے بارے میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ موقع مل جائے، وہ بھی نہیں ملے گا۔ اور بھائی جو دن گزر گیا، جو وقت گزر گیا، جو لمحہ گزر گیا، واپس نہیں آنے والا، یہی تو حقیقت ہے۔ ایک وقت جو گزر گیا، اب جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ جو 4 بج گئے اب 3 دوبارہ نہیں بجیں گے، وہ گزر گئے۔ ہاں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع ضرور دیا ہے کہ ہم گزرا ہوا وقت بدل سکتے ہیں، اگر گناہ کیے ہیں معافی مانگ سکتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو ریز کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، بلکہ توبہ تگڑی ہو تو وہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ یہ دنیا کا واحد امتحان ہے جس کے اندر جواب پہلے بتا دیے گئے، اور بھئی یہ سوال آنے ہیں، یہ جواب ہے، لکھو۔ آج تک دنیا میں ایسا امتحان نہیں ہوا جو اللہ لے رہا ہے، پہلے سارے جواب بتا دیا جائیں، اور پھر ایک تو جواب بتا دیے گئے، دوسرا یہ بھی کہہ دیا، اس کے باوجود اگر کسی نے بھول کر غلط لکھ لیا ہے تو دنیا میں موقع ہے اس کو صاف کر لے، توبہ کر لے، اور پھر دنیا میں یہ بھی موقع ہے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے، ماضی میں ہم نے جو گناہ کیا ہے، غلط لکھا ہوا ہے، ہمارے اعمال میں غلط لکھا ہوا ہے، ہم نے گناہ لکھوائے ہوئے ہیں، جو غلط سے مراد جو ہم نے گناہ لکھوائے ہوئے ہیں، تگڑی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ریز کر کے وہاں پہ نیکیاں لکھ دے گا۔ تو یہ صرف دنیا میں سارے موقع ہیں، اس کے باوجود بندہ فیل ہو جائے، اور بھائی امتحان گاہ میں امتحان والا یہ کہہ دے کہ جواب بھی بتا دیے گئے ہیں، اور تجھے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جو یہ پچھلا سوال جواب تو نے غلط لکھا ہے، اس کو صاف کر کے صحیح لکھ لے، صحیح جواب پھر بتا دیا جائے، اس کے باوجود بندہ فیل ہو جائے تو پھر بندے کی بدقسمتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، جو موقع تھا وہ گزر گیا۔ قد خسروا انفسہم، اب کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، خسارہ ہے، دنیا کی حقیقت ہے، ایمان اور عمل صالح یہ دنیا کی حقیقت ہے، جس کے پاس یہ نہیں نا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے نیک ہو، بس اس کے علاوہ سارے خسارے میں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون،
گم ہو گئے جن کے بارے میں وہ بہتان یہ تھا اور یہ ہمیں بچا لیں گے، جن جن کے بارے میں انہیں تھا بچا لیں گے، سارے بھاگ گئے، کوئی بھی نہیں بچائے گا، تو وہاں محشر میں کوئی بھی انسان کو نہیں بچائے گا۔ تو بہرحال اس حقیقت کھلنے سے پہلے، یہی تو ایمان بالغیب ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، جس دن وہ غیب کھل گیا اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کا رجوع الی اللہ کرنا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔